السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، برزخی زندگی سے متعلق ایک اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی وفات کے بعد زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی، وہ بالکل تر و تازہ ان کا جسم بنا رہتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے، کہ صرف اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول اور انبیاء ہی ایسے ہیں کہ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اور اس کی دلیل سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، تمہارے افضل ترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اور تمہارا درود میرے اوپر پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، ہمارا درود و سلام آپ پر کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ اگر آپ کا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ پر ہمارا درود و سلام کس طرح پہنچایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین پیغمبروں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ پیغمبروں کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 شہید، نمبر 3 حافظ قرآن۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 شہداء، نمبر 3 حافظ قرآن، جو قرآن کو حفظ کرے، اس پر عمل کریں۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس روایت کی کوئی اصل نہیں معلوم ہے، مجھے اتنا معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کو جسموں کو کھائے، یعنی پیغمبروں کو جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ ان کے بارے میں صریح روایت موجود ہے، لیکن شہداء کے بارے میں اور اسی طرح سے حافظ قرآن کے بارے میں کوئی صحیح روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ شہداء کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہداء کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی، اور وہ صحیح بخاری کی 1351 نمبر کی روایت پیش کرتے ہیں، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم سے متعلق ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب جنگ احد کا وقت قریب آیا تو مجھے میرے والد عبداللہ نے رات کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے پہلا مقتول میں ہی ہوں گا، سب سے پہلے میں شہید کیا جاؤں گا، اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا مجھے اپنے عزیزوں اور وارثوں میں تم سے زیادہ عزیز نہیں، میں مقروض ہوں، اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی 9 بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے ہی والد شہید ہوئے اور ان کو شہادت مل گئی۔ قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی دفن کر دیا گیا، قبر میں اپنے والد محترم کے ساتھ میں نے ایک اور شخص کو دفن کر دیا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میرے والد کو میں اکیلے قبر میں دفن کروں، دوسرے کے ساتھ میں نے کیوں دفن کر دیا؟ تو میرا دل نہیں مانا کہ انہیں دوسرے صاحب کے ساتھ یوں ہی قبر میں رہنے دوں۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی لاش کو نکالا، فاستخرجتہ بعد 6 اشہر فاذا ہوا کیوم وضعتہ، میں نے 6 مہینے کے بعد اپنے والد محترم کی قبر کو کھودا،
اور ان کی لاش کو باہر نکالا تو دیکھا پورا کا پورا جسم بالکل اسی طرح تھا، جس طرح میں نے دفن کیا تھا پوری لاش بالکل اسی طرح تھی، سوائے کان کا تھوڑا سا حصہ وہ گل گیا تھا، اور پورا جسم اسی طرح تھا جس طرح میں نے جس دن میں نے دفن کیا تھا۔ یعنی اپنے والد محترم کی قبر جب کھودی تو لاش بالکل اسی طرح نظر آئی جس طرح میں نے دفن کیا تھا، بالکل صحیح سالم موجود تھی۔ تو یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے بارے میں تو بالکل کلیئر ہے حدیث کہ تمام پیغمبر ایسے ہیں ان کے جسموں کو زمین کبھی نہیں کھا سکتی، لیکن بعض صالحین اور بعض نیک لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بطور کرامت کے زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتے۔ اللہ کچھ لوگوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو کچھ نیک لوگ شہداء یا اچھے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ تو انہوں نے یہ استثناء کیا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض شہیدوں اور بعض نیک لوگوں کی جو ہے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، یہ جو ہے استثنائی صورت ہے، ورنہ خاص جو حکم ہے اور خاص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ پیغمبروں کے بارے میں ہے کہ پیغمبروں کے کسی بھی پیغمبر کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، لیکن پیغمبروں کے علاوہ جو شہداء ہیں صالحین ہیں کبھی کبھی کسی کی لاش کو یا کسی کے جسم کو زمین نہیں کھاتی اللہ کی طرف سے، وہ کرامت ان کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی تعین کے ساتھ کسی کے بارے میں نام لے کر نہیں کہہ سکتا ہے، الا کہ کبھی کوئی لاش باہر نکلے اس کا جسم محفوظ ہو تو کہا جا سکتا ہے بطور کرامت کہ اس کا جسم محفوظ رہا، ورنہ جو حکم ہے خصوصی طور سے جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، وہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی، کبھی کبھی کسی شہید یا کسی نیک آدمی کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، وہ بطور کرامت کے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آخرت کے اور برزخ کی زندگی پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔